السلام علیکم ناظرین، میں ہوں لطل چودھری اور آپ دیکھ رہے ہیں میرا آفیشیل چینل۔ ناظرین، آج چائنا نے ایک تاریخی اور اہم فیصلہ کیا۔ اس فیصلے میں چائنیز ریگولیٹری اتھارٹی نے یہ حکم نامہ جاری کیا علی بابا، ہواوے اور باقی جو بڑی کمپنیز ہیں جو امریکہ سے نویڈا کی چپس امپورٹ کر رہی تھیں، اس کے اوپر ٹوٹل پابندی عائد کر دی۔ حالانکہ بہت ساری اسپیشل چپس امریکی نویڈا کمپنی نے چائنا کے لیے بنائی تھی جو اے آئی اور لیٹسٹ ٹیکنالوجی کے اندر یوز ہونی تھی، ان کی ٹیسٹنگ ٹرائل بھی ہو چکے تھے اور سپلائی ہونے والی تھی۔ ناظرین، یہ فیصلہ ایک ٹیکنالوجی کی سپلائی یا خرید و فروخت کے اوپر پابندی نہیں ہے، بلکہ یہ اپنی معاشی اور خود مختاری کی بقا کا ایک اہم فیصلہ ہے۔ ناظرین، دنیا میں ایسا کوئی ملک نہیں ہے جس نے اپنی ٹیکنالوجی، اپنی انڈسٹری یا معیشت کا انحصار بیرونی ملکوں کے اوپر رکھا ہو۔ اگر رکھا ہو تو وہ دیر پا ترقی حاصل نہیں کر سکتے۔ جاپان کی مثال آپ کے سامنے ہے۔ دوسری جنگ عظیم کے بعد وہ ایٹم بم سے تباہ و برباد، 2 شہروں کے بعد بالکل زمین بوس ہو چکا تھا، ہیروشیما اور ناگاساکی۔ امریکہ نے اپنی فوج وہاں پہ مسلط کر لی اور پورا کنٹرول اپنے حصے میں لے لیا۔ لیکن جاپان نے اپنی معاشی پالیسی اور تعلیم و تربیت پر کوئی کمپرومائز نہیں کیا، اپنا تعلیمی نظام اپنے پاس رکھا اور معیشت بھی۔ جاپان آج دنیا کی طاقتور ترین ملکی لسٹوں میں صف اول میں شامل ہے۔ دوسری مثال ہم جرمنی کی لیں گے۔ جب برلن کی دیوار بنی اور دوسری جنگ عظیم کے بعد جرمنی بالکل کھنڈرات بن چکا تھا۔ ایسٹ برلن رشیا کے کنٹرول میں اور ویسٹ برلن امریکہ کے کنٹرول میں تھا، لیکن انہوں نے مارشل پلان اپنایا، دنیا سے ٹیکنیکل لوگ امپورٹ کیے جس میں پاکستان صف اول پر ہے، اور اپنی ٹیکنالوجی کے ذریعے انڈسٹری کو مضبوط کیا، اور آج دنیا میں کوئی بھی معاشی معاہدہ، کوئی بھی ایگریمنٹ جو جرمنی کی مرضی کے خلاف نہیں ہو سکتا۔ ناظرین، تیسری بڑی مثال انڈیا کی ہے جو کہ ہمارا ہمسایہ ملک ہے اور ابتدی دشمن ہمیں پڑھایا گیا ہے۔ میک ان انڈیا کا نعرہ لگاتے اپنا خلائی، اپنا ڈیفنس اور چیزوں کو انحصار کیے بغیر خود سے کام کرنا شروع کیا۔ انڈیا نے اپنے خود انحصاری اور خود معاشی پر کمپرومائز نہیں کیا، اور اسی وجہ سے آج وہ امریکہ کی بے تحاشا پابندیوں کے باوجود رشیا سے تیل خرید رہا ہے اور اپنی معاشی خود مختاری کو اور مضبوط تر کرتا جا رہا ہے۔ یعنی تاریخی مثال لیں تو ہندوستان میں جب مغلوں نے انگریزوں سے یا ایسٹ انڈیا کمپنی سے معاہدہ کیے تو اس کا مطلب یہ تھا کہ اپنے جو موجودہ اس وقت کی ٹیکنالوجی تھی یا کاریگر تھے یا اپنے صنعت کار تھے، ان کے اوپر بھروسہ ختم کر بیٹھے، اور اسی کی بنیاد پہ ایسٹ انڈیا کمپنی نے آہستہ آہستہ پورے ہندوستان کے اوپر قبضہ کر لیا اور غلام بنا لیا۔ پھر پوری دنیا نے دیکھا کہ وہ خطہ جسے سونے کی چڑیا کہا جاتا تھا، جس کے اندر یورپ سے ڈچ، اٹالین، جرمن، پرتگیز اور خود برطانوی لوگ کاروبار اور نوکری کرنے کی غرض سے آتے تھے، اس نے 200 سالہ غلامی کا دور گزارا، اور اس غلامی کے دور نے پورے ہندوستان کے بخیے بکھیر کے ٹکڑے ٹکڑے کر کے رکھ دیا۔ ناظرین، اگر چائنا آج یہ فیصلہ نہ لیتا تو کل کلاں کو چائنا کو بھی اپنی خود مختاری یا سلامتی کے اوپر کمپرومائز کرنا پڑنا تھا۔ ناظرین، کیونکہ جو نویڈا کی چپس ہیں وہ اس وقت اے آئی کی خود مختاری اور سلامتی کی کنٹرول سمجھی جاتی ہیں، اور دنیا میں یہ بھی سمجھا جاتا ہے کہ اگر آپ نے اے آئی کے اندر ترقی حاصل کرنی ہے تو آپ کو نویڈا کی چپس کے بغیر آپ اس راہ کے دوڑ نہیں سکتے۔ لیکن چائنا نے یہ ثابت کر دیا کہ ہماری اپنی کمپنیاں ہیں، چاہے علی بابا ہے، ہواوے ہے یا باقی کمپنیز ہیں، .com ہے، .byte ہے، وہ خود یہ چپس بنانے کے قابل ہیں، اور چائنا اس حد تک خود مختار ہو گیا ہے کہ وہ ٹیکنالوجی اور اے آئی کی دوڑ میں سب سے آگے نکلے گا۔ ناظرین، اب سوچنا ہم نے بھی ہے کہ ہم کب تک اپنی معیشت اور ٹیکنالوجی کا انحصار دوسرے ملکوں پہ رکھیں گے۔ جب تک ملک پاکستان اپنی ٹیکنالوجی اور اپنی معیشت کا خود مختار نہیں ہوگا اور خود انحصاری پر توقع نہیں کرے گا، اسی طرح ہم لوگ دوسرے ملکوں سے جوتے کھاتے رہیں گے اور ذلیل و خوار ہوتے رہیں گے۔ ہمارے وزیر اعظم اپنی مرضی سے کسی دوسرے ملک کا دورہ نہیں کر سکتے۔ آپ نے پچھلے سال یا پچھلی حکومت کے اندر یہ مثال خود سے دیکھی۔ کمنٹ باکس میں اپنی رائے کا اظہار کیجیے گا کہ ہمیں کون سے اقدامات کرنے پڑیں گے جس سے ٹیکنالوجی اور معیشت میں خود مختاری ہمیں حاصل ہو سکے۔ مجھے اجازت دیجیے، بہت شکریہ، اللہ حافظ۔